نقاشے تو بڑا بھلا ہو گیا کہ سم اپ کر دیا ساحل صاحب نے اتنا اچھا. وہ کل سے کنفیوژن کریٹ ہوئی تھی اور بہت سارے کوسچنز بھی آ رہے تھے اور وہی بات ہے. جی ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی صاحب نے یہ کہا کہ نبی کے بغیر کسی پر وحی نہیں آتی. اس پر کوئی اگر اعتراض کر دے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. میں آخری دور کی بات کرتا ہوں, آپ کی بات درست ہے. خلاصہ میں عرض کر لگا ہوں, آپ کی بات کہی تو اس پہ اعتراض عرض کوئی کر سکتا ہے کہ یہ تو موسیٰ کی ماں کی طرف وحی آئی ہے. تو یہ جو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نا موسیٰ کی ماں کی طرف وحی آئی, اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف نبی پر وحی نہیں آتی. وحی کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت دوبارہ آئیں گے تو ان پر وحی وہ نہیں آئے گی کہ جو نبی پر آتی ہے, وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے. وہ وہی وہ آئے گی جو ام موسیٰ پہ آئی تھی. ان کی ساری بات کا خلاصہ صرف ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے سر وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے تو دجال کو ایسے نبی مان لیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ٹائم پیریڈ تھا نا, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جس کو اجل مسمى کہا گیا ہے. وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ دوبارہ آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دوبارہ آئیں گے. سر ہارون تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے مگر وہ نبی تھے. آپ ان سے نبوت کیوں لے رہے ہیں؟ نبی تو ہیں, حسائل صاحب نبی ہیں. سر آپ یہ نبی ہیں نا. سر آپ سنیے گا کہ لوگ کہیں گے میں اوور ٹاک کرتا ہوں. جب یہ جملہ بولا جائے گا کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ وہ نبی نہیں ہے. یہ بیسک اردو ہے. آپ ان سے نبوت کیوں لینا چاہتے ہیں سر؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں, قیامت تک نبی رہیں گے. لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے یہ ایک بات عرض کر رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ کی یہ بات آئے گی نا کہ وہ وحی آئی ان پر, صرف نبی پر وحی آتی ہے, تو پھر تو وہ پتہ چل گیا کہ وہ دوبارہ پھر وہ کیا آئیں گے, لوگ یہی سمجھیں گے کہ آخری نبی تو پھر وہ ہوئے. کیوں جس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی. جاہل ہی سمجھے گا کہ آخری نبی ہوگا. ہاں اب دیکھیں نا, بات بھی تو جاہلوں سے ہی ہم کر رہے ہیں نا, جاہلوں کو سنا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اگر جاہل نہ ہوتے تو پھر یہ کیوں سارا ماحول کریے. جاہل کو علم کی طرف لے کے آنا, یہ علم نہیں کر سکتے کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. جی یہ علم یہ دینا ہے کہ نبی ان کا ہونا یہ مسلمہ ہے. ان کی نبوت ختم نہیں ہو سکتی. وہ نبی ہیں, قیامت تک کے لیے نبی ہیں, آج بھی نبی ہے. جس کو اللہ نے ایک بار نبوت دے دی تو نبی ہے, ٹھیک ہے جی بالکل. لیکن وہ اس وقت اس حیثیت سے نہیں آئیں گے جس طرح پہلے حیثیت سے آئے تھے. اب میری بات شاید جو پہلی حیثیت تھی نا, جو ان کا اپنا وقت تھا, جو ان کا اجل مسمى تھا, اس حیثیت میں فرق کیا ہے سر؟ جی اس حیثیت میں فرق یہ ہے کہ وہاں اس وقت وہ مطاع تھے. اس وقت وہ اپنی امت کے لیے, عیسائیوں کے لیے بطور مطاع آئے تھے اور بطور اس حیثیت سے آئے تھے کہ وہ اللہ کے نبی. اب جب دوبارہ مریم نے اشارہ فرمایا کہ میں موسیٰ کی شریعت کو, توریت کو فالو کرنے آیا ہوں, اس دفعہ وہ قرآن کو فالو کرنے آئیں گے. اللہ نے تو اپنی شریعت نہیں بدلی. بالکل, تو ان کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے نہیں سر, آپ نے جملہ بولا وہ اسلام کی نس توڑ دیتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. وہ قرآن کی نس کے خلاف ہے سر. ٹھیک ہے, اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ قرآن کو فالو کریں گے, 100% قرآن فالو کریں گے. اور سر وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے وہ جو ان کو سر قرآن کو تو اللہ بھی فالو کرتا ہے. تو ہم لوگوں نے بتایا کہ توریت انہوں نے تو خود جو ڈالی ہے نا نصارہ نے یا یہود نے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کبھی نہیں بدلی. ہر نبی قرآن ہی کو فالو کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم پہ اگر ہم بھی چلے جائیں نا ٹائم مشین لے کے, تو آپ کو پتہ چلے گا وہ قرآن ہی کو فالو کر رہے تھے. کہ بعد جب عیسائیوں نے رد و بدل کر دیا تو ایک الگ کہانی ہے. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پہلے کوئی اور شریعت فالو کرتے تھے, اب آ کے وہ قرآن فالو کریں گے. نہیں سر, وہ پہلے بھی قرآن ہی فالو کرتے تھے. دیکھیں بیسک تو ایک ہو سکتی ہے لیکن شریعت مختلف تھی. سر بیسک ایک ہو سکتی ہے لیکن شریعت مختلف. سر امتیوں کے لیے جو تخصیص و تفریق ہوتی ہے وہ انبیاء کے لیے نہیں ہوتی. انبیاء کبھی بھی اللہ کے شریعت سے نہیں ہلتے. آدم علیہ السلام سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بھی رتی برابر فرق نہیں پائیں گے اعمال میں, آپ عقیدے میں بھی اور اعمال میں. انبیاء کی میٹرکس اور ہوتی ہے سر. آپ نے سمجھ لیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی شریعتیں کینسل کی ہیں تو انبیاء کے کچھ اعمال بھی ایسے تھے جن کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. ایسے نہیں ہے. انبیاء کے اعمال کی نہیں بات, تو شریعت کی نے کینسل کیوں کرنی پڑی ہے؟ آپ نے خود کہا منسوخ کر دی, کینسل کر دی. کیونکہ سر لوگوں نے, فالوورز نے, سر آپ کو اتنا نہیں پتا کہ فالوورز نے اپنا قلم چلایا تھا. بالکل, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حقیقی جو شریعتیں اللہ نے نازل کی تھی وہ منسوخ کر دی. سر آپ سے کس نے کہا کہ اللہ کی حقیقی شریعت کو نبی منسوخ کر سکتا ہے؟ نبی نہیں منسوخ کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے خود منسوخ کی ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے وعدہ لے لیا تھا انبیاء سے کہ جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو آپ نے اپنی شریعتیں بات کرنی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہے. وَلَتَنصُرُنَّهُ اپنی شریعت نہیں چلانی, ان کی مدد کرنی ہے. تو مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی باتیں, عقیدہ توحید ایک ہے, ٹھیک ہے, بنیاد ایک ہے, عقیدہ رسالت ایک ہے, عقیدہ آخرت ایک ہے, رتی برابر فرق نہیں ہوتا. آدم اور محمد میں رتی برابر فرق نہیں ہے. چلیے ہم اس پہ بات کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان پہ کتنی نمازیں تھیں, مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں, عیسیٰ ابن مریم کے ان پہ روزے کتنے فرض تھے, ہم پہ کتنے روزے فرض ہیں, ہوگی سر پتہ چل جائے گا. جواب سن لیجیے گا. عیسیٰ ابن مریم ہو یا آدم علیہ السلام ہو, اللہ عز و جل اپنا قانون نہیں بدلتے. یہ قانون تو آپ کو پتہ ہے نا. اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نہیں شروع ہوا, آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شروع ہوا. بالکل, تو ہر نبی اسلام کا فالوور ہوتا ہے, یہ تو ماننا پڑے گا. بالکل, قل اسلمت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, ابراہیم مسلمان تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آپ آئیں گے تو آپ وہ مسلمان ہوں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوں گے. یہ تعصب کیوں دے رہے ہیں آپ کیمرے میں؟ یہ تو میری آپ اپنی بات میرے منہ میں ڈال رہے ہیں. نہیں سر, میں اپنی بات نہیں ڈال رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات پوری نہیں ہوئی. میری بات پوری نہیں ہوئی. ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا, جب میں جملہ بولتا ہوں میں بیچ میں بولتا ہوں. جب میں آپ کی انٹروڈکشن کروں گا تو آپ کو لگے گا جیسے میں بدتمیزی کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا اس بات کو. اور یہ تعصب مسلمانوں کو مولوی نے دیا ہوا, اس لیے میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں. جب مولوی صحیح الفاظ استعمال کرے گا دین صحیح ہو جائے گا. نواز شریف, عمران خان اور زرداریوں آرمی نے نہیں دین ٹھیک کرنا, مولوی صاحب نے دین ٹھیک کرنا ہے. اس لیے غور سے سمجھیں, عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے ہی آئیں گے کیونکہ وہی نبی اللہ نے وہ ایسے دی ہوئی ان کو.
آپ نے جملہ بول دیا اور نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اس جملے سے رجوع کریں آپ کیمرے پہلے. میں رجوع کرتا ہوں، بس لیکن میرا اتنی سی جو بات ہے. دیکھیں میری کیوں نہیں حقیقی رجوع بات کریں؟ جو تھی، کیونکہ اللہ کا ڈر ہے ان کو. آپ اور میں اللہ سے ڈریں گے. اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چونکہ آپ دوبارہ آئے تو نبی نہیں ہے، کیونکہ لا نبی آبادی کی حدیث آگے. استغفر اللہ حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمام مسلمانوں کو رجوع کرنے چاہیے اس بات ہے کہ لا نبی آبادی کا مطلب ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بندے کو نبوت نہیں ملنی. جن کو پہلے مل چکی ہے ان کو تو معراج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہا ہے. نبی موسیٰ سے ملے ہیں، نبی عیسیٰ سے ملے ہیں، نبی ادریس سے ملے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو نبی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو. اب نئے کسی بندے کو نبوت نہیں مل سکتی، نہ ہی عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم کے اوپر، جو کہ اصلی نقطہ ہے میرے اور آپ کا بیچ کا کہ کیا عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کا راج نہیں ہونا. کیا حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے؟ بالکل ہونا ہے. بس یہ ہے وہ بچے کا سوال اصل کہ کل اصل میں اہل تشیع کا جو فقہ ہے ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے فقہ میں امام مہدی کا راج ہونا ہے، اہل سنت کے فقہ میں عیسیٰ ابن مریم کا راج ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اتنا سا تفریق ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ امام مہدی کو راج دیں یا ہم کسی اور کو دیں. مجھے یہ مسئلہ ہے کہ آج کے دور کی پریپریشن کے اندر مسلمانوں کو اس عقیدے سے نہ ہلا دیا جائے کہ لا نبی آبادی کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اب نعوذ باللہ غیر نبی کے طور پہ آ رہے ہیں. بس